بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیر سودی بینکاری کا شرعی جائزہ ہم لے رہے تھے، تو شروع میں عرض کیا تھا کہ بینک سے متعلق 3 بنیادی باتیں، زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہے۔ ایک، جو بینک میں رقم جمع کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ بینک جو اس سے کاروبار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 3، بینک سے کل یا بعض رقم نکلواتے ہیں۔ یہ 3 مسائل اہم ہیں۔ تو جو رقم جمع کراتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپس میں شرکت کرتے ہیں، پھر بینک سے مزاربت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ شرکت کی بھی 6 وجہ ہے ناجائز ہونے کی اور مزاربت کی۔ پھر بینک جو ہے اس سے کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے لحاظ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں 4 چیزیں دیکھنی ہیں۔ کاروبار جائز ہو، نمبر 2 کاروبار سرمایہ کے مطابق ہو، نمبر 3 روزمرہ کے معاملہ شرعاً درست ہو، نمبر 4 نفع و نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار شریعت کے مطابق۔ تو آخری جو 3 باتیں کی، سرمایہ کے مطابق کاروبار، روزمرہ کے معاملہ شرعاً درست ہو، نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اس میں بھی بہت ساری خرابیاں تھیں۔ اب تیسری بات کہ بینک سے بعض لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں نا، پورے یا بعض اب یہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ لوگ فرماتے ہیں، جو بینک کو جائز قرار دیتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا بے ہے، بے خرید و فروخت، یعنی کہ جو پیسہ لگانے والا ہے نا، رب المال سرمایہ دینے والا، وہ اپنا حصہ فروخت کرتا ہے، بینک جو ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو خرید لیتا ہے، دوسرے شرکاء کے لیے حصہ خرید لیتا ہے، اور یہ جو نکلنے والے اس کو اصل سرمایہ بھی دیا جاتا ہے، اور جو اس کا نفع اس وقت تک ہو چکا ہے اس کی کل رقم بھی دی جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی رقم اس مشترک حوض سے نکلوانا چاہتا ہے، وہ در حقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے۔ اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مد نظر رکھی جاتی ہے، یعنی بازار میں کیا اس کی قیمت ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، اب بات اس قیمت کی رہ جاتی ہے جس پر شرکاء وہ حصہ خریدے۔ اس کا منصفانہ فارمولہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت اثاثوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا اور اس وقت نکلنے والے شریک کا راس المال میں، اور اگر اس وقت تک نفع ہوا تو نفع میں جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حصے کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی، اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا جو شرکت کے وقت طے ہوا تھا۔ یہ حضرت کی کتاب ہے نا غیر سودی بینکاری، صفحہ 327 333 میں لکھا ہے۔ اور جامع الرشید سے جو کتاب غیر سودی بینکاری چھپی ہے اس کے صفحہ 127 پر لکھا ہے، جبکہ شریک سے بینک جب حصہ خریدتا ہے تو مارکیٹ ویلیو، جو کہ عملاً بک ویلیو ہوتا ہے، پر خریدتا ہے۔ نمبر 2، بینک اس وقت تک کا نفع بھی رب المال کو اس کی قیمت پہ شامل کر کے دیتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا بے ہے۔ اب اس کو تھوڑا شریعت کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے خرید و فروخت کی حقیقت ہی موجود نہیں ہے۔ نہ بینک اس کو بے سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، نہ اس حصے کی بازاری قیمت لگا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ بے، یہ واقع کے خلاف ہے۔ اور دوسری اگر اس کو چلو بے مان بھی لیا جائے، پھر بھی 5 وجہ ہیں اس کے۔ اگر پہلے تو بے ٹھیک ہی نہیں ہے، چلے بالفرض محال بے مان بھی لیا جائے، اگر بے مان لیں پھر بھی 5 وجہ سے ناجائز ہے، جو شرعی وجہ ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی وجہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ہے، لیکن کہ بے کی حقیقت نہیں پائی جا رہی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ کیوں؟ دیکھیں اس کو غور سے سمجھیں، اہم چیز ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔
کوئی لوگ پیسے لاتے ہیں نا 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کے لیے، تو یہ جو پیسے نکلوا رہا ہے جو اس کی مدت تھی اس کے مکمل ہونے کے بعد نکالتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مدت پہلے ہونے سے جو یہ پیسے نکالتے ہیں نا، یہ تو یا تو نمبر 1 مدت مکمل ہونے کے بعد نکال رہے ہیں، نمبر 2 مدت جو ہے پوری ہونے سے پہلے نکال، یہی ہوتا ہے نا، 2 صورتیں یہی ہو سکتی ہیں کہ وہ جو جس مدت کے لیے پیسے لایا تھا اس نے اس مدت پوری ہونے کے بعد نکالے، اس سے پہلے نکالے۔ اب جب یہ جو دوسری قسم والے نا جو مدت پوری ہونے سے پہلے نکالتے ہیں، تو آپ جب بینک میں جائیں گے نا تو بینک میں ایک ویٹ کے نام سے ہوتا ہے، ویٹ وزن، یعنی وہ اس کے حساب سے جو ہے کٹوتی کرتے ہیں اور پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ نہ بینک والوں نے کہا ہے، ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا، نہ وہ بازاری قیمت لگاتے ہیں، نہ سرمایہ کو نفع کے ساتھ واپس کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو نفع بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت سمجھیں، یہ ویٹ جو ہے نا اہم، اس کو سمجھ لیں کیا ہے یہ۔ دیکھیں بینک میں جو لوگ پیسہ لاتے ہیں نا، بعض لوگ کم مدت کے لیے، بعض زیادہ مدت کے لیے، تو جو زیادہ مدت کے لیے لاتا ہے اس کا ویٹ وزن زیادہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو گویا زیادہ نفع ملتا ہے۔ جو کم مدت کے لیے لاتا ہے اس کے ویٹ کم ہوتا ہے، قیمت کم ہوتی ہے، یعنی اسے گویا نفع کم ملتا ہے۔ فرض کریں زید اور عمر، ٹھیک ہے، 2 آدمی آئے، زید اور عمر، 10 لاکھ روپے دونوں نے دیے، 10 لاکھ، ٹھیک ہے، دونوں نے جو ہے 10 لاکھ دیے، لیکن زید نے دیے 5 سال کے لیے اور عمر نے دیے 10 سال کے لیے۔ اب پیسے برابر ہیں، مدت میں فرق آ گیا، ٹھیک ہے جی، پیسے برابر ہیں دونوں کے 10 لاکھ، لیکن مدت میں فرق آ گیا۔ اب بینک یہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدت کم ہے، اس کی مدت زیادہ ہے، تو کیا بولتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ زید کی مدت کم ہے تو فی لاکھ پر 1000 نفع، اور یہ فرض کریں اس کی مدت زیادہ ہے تو فی لاکھ 1500 نفع، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہوتا ہے، تو گویا ابھی کیونکہ 10 لاکھ لائے نا، اب بکر نے مدت زیادہ ہے تو اس کے لیے بینک جو ہے نفع زیادہ مقرر کر رہے ہیں، تو گویا وہ جو ہے فی لاکھ پہ 1500 روپے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، فرض کریں دونوں کے 10 لاکھ ہیں، مدت کا فرق ہے، تو زید کے مقابلے میں بکر کو ہر مہینے 5000 روپے زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 لاکھ ہے نا تو 500 سے وہ دے دیں فی لاکھ میں، اور ہر سال 60,000 روپے زیادہ ملیں گے، اور 5 سال میں بکر کو کتنا 3 لاکھ دفعہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ 5 سال میں بکر کا نفع زید کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہوگا، 3 لاکھ۔ یہ تو ایک عام اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، زید کے تو 5 سال تھا نا، وہ 5 سال بعد چلے گیا، اس کا جو حساب کتاب تو انہوں نے کر دیا۔ اب یہ بکر جو ہے، عمر جو ہے، یہ عمر یہ 10 سال کے لیے آیا تھا نا، اب اس کو 5 سال بعد جو ہے اپنا پیسہ نکالنے کی ضرورت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں تو جو ہے اپنا پیسہ مجھے نکالنا ہے، ضرورت پڑ گئی مجھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بینک کے پاس آ گیا کہ بھائی میں ویسے تو 10 سال کے لیے پیسے دیے تھے، اب 5 سال ہو گئے، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اب میں جو ہے نا اپنا حصہ نکالتا ہوں۔ تو بینک اس کو یہ بولے گا کہ بھائی آپ اپنا حصہ بینک کو ہی بیچ سکتے ہو، بینک کو بیچو، نکال لو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو بینک ہے، آپ کا جو حصہ نا بکر یعنی عامر کو، اس کے حصے کی قیمت اتنی کم لگاؤں گا تاکہ جو نفع آپ کو زیادہ ہوا ہے نا، یہ مجھے واپس وصول ہو جائے، کیونکہ ہم نے آپ کو جو ابھی نفع
گویا 500 روپے زیادہ مل رہا تھا زید کے مقابلے میں. کیوں مل رہا تھا؟ کہ آپ 10 سال کے لیے لائے تھے. اب آپ 5 سال بعد جا رہے ہو تو آپ کو جو ہے 1500 کے حساب سے نہیں دیں گے. جو آپ کو 3 سال کا نفع زیادہ مل رہا ہے، 3 لاکھ زیادہ نہیں مل رہا ہے، اس کو ہم واپس لیں گے. اب بینک اس کا حصہ جو ہے نا تھا تو 10 لاکھ، لیکن 7 لاکھ میں خریدے گا. کیوں؟ تاکہ اس کا جو 3 لاکھ نفع زید کے مقابلے میں زیادہ تھا وہ بھی واپس ہو جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے اگر یہ ہمارے مارکیٹ میں بیچتا ہے کہ بھائی میرا جو ہے نا 3 لاکھ 10 سال میں 3 لاکھ نفع میں جو ہے بن رہا تھا زیادہ، اور میرا حصہ زید کے مقابلے میں 5 سال میں یعنی 3 لاکھ تھا، اور میرا جو ہے زید کے مقابلے میں 3 لاکھ 500 روپے زیادہ تھا. ابھی اس کو اگر بازار میں بیچے گا تو لوگ کوئی اس کو 10 لاکھ میں لے لے، کوئی 11 لاکھ میں، کوئی 12 لاکھ میں لینے کو تیار ہے. اور وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا نفع بھی ہے، کیونکہ اگر یہ براہ راست بینک کے پاس نئے لوگ آئیں 5 سال کے لیے پیسے جمع کرائیں تو 5 سال میں جو بکر کو عمر کو 3 لاکھ زیادہ ملے نا وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ عمر کا حصہ خرید لیتے تو ان کو فی لاکھ 1500 ملتا ہے، اپنا نیا حصہ جمع کراتے تو فی لاکھ 1000 ملتا ہے. تو اس لیے یہ جو خرید رہے ہیں ان کو لاکھ 3 لاکھ یا 2 لاکھ یا کم از کم 1 لاکھ تو زیادہ مل ہی جائے گا. لیکن بینک جو ہے اس عمر کو بولتا ہے نہیں تم ہمیں 7 لاکھ پر بیچو، اور جو زیادہ پیسوں میں خریدنے والے ان کو بینک روکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بینک جو ہے 3 لاکھ گزشتہ اور 3 لاکھ آئندہ کے جو 6 لاکھ ہیں یہ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ دونوں کا خون چوستا ہے. تو یہ آپ بینک میں جا کے معلوم کر سکتے ہیں. اسی پیسوں کا فرق ہوگا لیکن اصول یہی ہے، اسی پر چلتا ہے. تو بینک جو ہے نا اس کی بازاری قیمت لگاتا ہے اور نفع بھی نہیں دیتا، بلکہ بازاری قیمت سے اتنی کم قیمت لگاتا ہے کہ گزشتہ سالوں کا نفع بھی بعض واپس ہو جائے گا. اور عجیب ترین بات دیکھیں کہ ابھی عمر کا حصہ زید کے مقابلے میں جو ہے 500 فی لاکھ زیادہ لے رہا تھا نا، 500 اس کو 1000 مل رہا تھا فی لاکھ، اس کو 1500 مل رہا تھا. لیکن جب یہ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے بیچنے آ گیا، 10 سال کے لیے لیا تھا، 5 سال بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ رہی میں نکالنا ہوں، تو اب دھڑام سے جو ہے اس کا حصہ 3 لاکھ نقصان میں چلے گا. حالانکہ اگر یہ بیچتا نہیں نا ابھی تو اس کو مزید 5 سال جو ہے فی لاکھ 1500 زیادہ ملتا رہتا. تو یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. یہ کیسی عجیب، اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور پھر عجیب اور یہ ہے کہ اس کی جو زید اپنا حصہ بیچ رہا ہے، بازار میں اس کی قیمت 10 لاکھ بھی لگ رہی ہے، 12 لاکھ بھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بینک جو ہے اس کو 7 لاکھ لگ رہی ہے، اور بینک جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی نہیں تو ہمیں بیچو. تو بینک نہ کسی کی بازاری قیمت لگاتا ہے، نہ یہ بیع و شراء خرید و فروخت ہے ہی نہیں. اس لیے بینک کے بعد مینیجر کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بیع و شراء کو نہیں پتہ، ہم جانتے نہیں، ہمیں تو ویٹ جانتے ہیں بس، کہ زیادہ سال کے لیے پیسے لایا تو ویٹ اتنا ہے، کم سال کے لیے پیسے لایا تو ویٹ اتنا ہوگا. تو اس لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ پھر اگر چلو مان لیں کہ اگر یہ بیع ہے، مان لیا جو پیسے نکلواتے ہیں یہ بیع ہے، مان لیا، پھر بھی جو ہے نا اس کو مختصر سمجھیں، اس میں کتنے اصول خلاف شرع ہیں. سب سے نمبر 1 جہالت مبیع جو سامان سودا ہوتا ہے نا وہ مجہول ہے، وہ معلوم نہیں ہے، جہالت ہے اس کی. کیسے؟ کہ آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ مبیع جو سودا سامان ہے وہ معلوم ہو. ٹھیک ہے. اب جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو کل کاروبار کے حصے کا حجم تو معلوم ہو کہ کل کاروبار کا 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ ہے، 50واں حصہ ہے، کون سا حصہ ہے. اور آپ کو کل کاروبار کا حجم کب معلوم ہوگا؟ یہ جب اس کا سرمایہ معلوم ہو. اب یہاں سرمایہ بدلتا رہتا ہے، سرمایہ روزانہ بدلتا ہے، تو حجم ہی نہیں معلوم تو اس کا حصہ کیسے لگا سکتے؟ تو نمبر 1 تو یہ کہ یہ صحیح کیوں نہیں ہے، یہ اس میں جہالت مبیع، سامان کی جہالت. نمبر 2 جہالت سمن ہے. سمن یعنی قیمت، پیسہ. کیونکہ بیع کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو بائع مشتری خریدنے والے بیچنے والے ہیں دونوں کا سمن بھی معلوم ہو کہ بھائی اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس حصے کی قیمت کتنا ہے، سمن کتنا ہے. اب بائع مشتری خریدنے بیچنے دونوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بھائی
بینک کے پاس کتنی چیزیں، کتنی بازاروں میں مارکیٹوں میں جانا پڑے گا، اور بینک جاتا ہی نہیں ہے. نہ کوئی ایسا پرزہ ان کے پاس ہے کہ جو سارے اثاثے ہیں اس کی قیمت فوراً بتا دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز، گاڑیاں ہیں ایسی ہیں، اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی. تیسری وجہ یہ بھی ہے عدم تراضی، کہ راضی نہیں ہے، کیونکہ بینک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ راضی ہوں، طرفین جو ہے یہ بھی شرط ہے. اب اس میں یہاں راضی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب بے کا علم ہو کہ بھائی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور جبکہ فریقین جو بیچنے خریدیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بینک کے مینیجر خود کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بے وغیرہ کا نہیں پتہ، ہم تو ویٹ جانتے ہیں، بس اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. اور نمبر دو کہ بھائی جو نکل رہا ہے وہ مالک ہے نا، تو اس کی مرضی کسی کو بھی بیچے، بینک کو بیچے، کوئی جو قدیم شریک ہے اس کے ساتھ اس کو بیچے، کسی نئے اجنبی جو نیا آدمی آ رہا ہے اس کو بیچے، لیکن بینک اس کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں تم ہمیں ہی بیچو، اور بینک اس کو سستا بھی خریدتا ہے. تو راضی نہیں ہے، عدم تراضی ہے. جب راضی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی وجہ اس کی یہ ہے، اس کو بولتے ہیں بیع الدین من غیر من علیہ الدین، اس کو بولتے ہیں بیع الدین، دین یعنی ادھار کی بے، من غیر من علیہ الدین، یعنی جس پر قرضہ نہیں ہے اس سے خرید و فروخت کرنا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینک جو ہے نقد کا معاملہ تو کرتا نہیں ہے، مرابحات معجلہ کہتے ہیں نا کہ وہ قسطوں پر بیچتا ہے. تو بہت سارا حصہ جو ہے دوسروں کے ذمہ دین ادھار ہوتا ہے، ادھار، اور یہ جو دین ہے ادھار ہے، اس کی بئی جو ہے اس کی خرید و فروخت، من علی دین، جس پر قرضہ ہے اس کو تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن من غیر من علی دین، جس پر قرضہ نہیں ہے اس سے یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اب بینک جو ہے من غیر من علی دین، اس میں سے جس پر قرضہ نہیں ہے، کیونکہ بینک تو مضارب ہے نا، وہ تو خود کام کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر پانچویں وجہ اس میں یہ ہے، پانچویں وجہ حرمت نسیئہ، جو ہم تھوڑا سا سود کے بارے میں اس میں پڑھ چکے ہیں. ایک ربا الفضل ہوتا ہے، ایک ربا النسیئہ ہوتا ہے، ایک زیادتی کا سود ہوتا ہے، ایک مدت وغیرہ کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بیچتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ پیسے تو نقد کرنسی ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ کرنسی کی بے کرنسی سے ہو رہی ہے، جس کو بولتے ہیں بیع الفلس بالفلس. تو اس میں جو ہے نسیہ یعنی ادھار حرام ہے، اور ادھار کے ساتھ لازمی طور پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پیسے جمع کراتے ہیں تو نقد وقت تو ہوتا نہیں، عام طور پر چیک ویک ہی دیتے. اسی لیے یہ 5 صورتیں اگر اس کو بے تسلیم بھی کر لیں پھر بھی اس کی یہ 5 صورتیں ہیں ناجائز ہونے کی. تو بینک سے متعلق جو ہم نے 3 باتیں عرض کی تھیں بنیادی، کہ بینک جو رقم جمع کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی خلاف شریعت آپ نے دیکھ لیا. بینک جو کاروبار کرتا ہے یہ بھی خلاف شریعت ہے. بینک سے جو لوگ کل یا بعض رقم نکلواتے ہیں اس میں بھی کتنے شریعت کے خلاف اصول کے تحت جو ہے عمل ہے. تو یہ بینک کا نظام کیسے صحیح چلتا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بنیادی ہیں. اس لیے جو آج کل اپنے آپ کو اسلامی یا غیر سودی کہتے ہیں، نام تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے خود بھی بچیں، ان کو دوسروں سے بچائیں. حلال مال اللہ نے بہت رکھا ہے، حلال رستے اللہ نے بہت رکھے ہیں. انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے حرام سے بچیں گے، اللہ ہمارے لیے غیب سے جو ہے حلال کے انتظام کریں گے. اللہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ناجائز امور سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل جو ہے انشاءاللہ تصویر کا مسئلہ بلکہ تکافل کا مسئلہ پڑھیں گے مختصر، جو آج کل تکافل چلتا ہے، پھر تصویر کا. اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.